یہ جو نتیش رانے اور رامگیری ہے، تو ان کو ایک بات کہوں گا میں، خوابوں میں رکھو اپنے گرم خون کو. نتیش رانے اور رامگیری مہاراج، خوابوں میں رکھو اپنے گرم خون کو. تمہارا اتنا رگوں میں نہیں بہتا جتنا ہمارا آنکھوں میں اتر آتا ہے. آج نتیش رانے 1.5 فٹیا، دیکھیے یہ کوئی ایک بہت پبلسٹی کا بہت بڑا اسٹینڈ کر کے بیٹھ گیا، ایسا کچھ نہیں. یہ جو ہے ایک پپٹ ہے، پپٹ بولتا ہوا طوطا. اس کو اسکرپٹ لکھ کے دی جاتی ہے اور یہ وہی آ کے بولتا ہے، وہی اسکرپٹڈ رہتی جو وہ آ کے بولتا ہے. اب کچھ ہی دنوں میں جو ہے تو مہاراشٹر میں الیکشن آئیں گے، تو الیکشن کے اندر کس طریقے سے ہندو ووٹرز کو ایک جگہ کرنا، مسلمان ووٹرز کو ہٹا دینا، اس کے اوپر ان کا کام ہو رہا. مگر ہم نے سب سے بڑی ایک بات بہت اچھی کی کہ ہم نے جو ہے ہنسا کا راستہ نہیں اپنایا، ہم نے اہنسا کا راستہ اپنا کے یہاں بیٹھے ہیں. ہم نے جو ہے تو شانتی سے اپنا ایک دھرنا پردرشن لگا کے بیٹھے ہیں. دیکھیے لوگ جو ہے تو کہہ یہ رہے ہیں. ابھی ہم جو ہے شاہگنج کی مسجد کے باہر کھڑے تھے، لوگوں سے اپیل کر رہے کہ آپ دھرنے میں چلیے. ایک شخص نے بول دیا کیا آؤں گا، بولے وہاں جا کے. تو سب سے پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے. اور تم مایوس کیوں ہو رہے ہو مسلمانوں؟ تم مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ تم ناموز رسالت پہ ایک جگہ نہیں آ سکتے اور مایوسی کا مظاہرہ کر رہے ہو. یہ کس طریقے کی مایوسی ہے تمہاری اور کس سے ڈر ہے؟ ہمیں ڈرنا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، باقی دنیا میں کسی سے ڈرنا نہیں ہے. اور اگر ہم اللہ سے ڈرنا شروع کر دیے تو مجھے نہیں لگتا کوئی ہم کو ڈرانے کے راستے بھی آئیں گا. مگر آج لوگوں میں اور نوجوانوں میں خاص طور سے ایسی مایوسی کہ ہمارا وہاں آنے سے کیا ہوں گا. تو میں ایک بات کہوں گا، اگر آپ یہاں نہیں آتے، یہاں موجودگی نہیں درج کراتے، اور خدا نہ خواستہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا قیامت کے دن کہ جب میرے محبوب مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی تو تم کہاں تھے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ میں تو یہ کہوں گا کہ وہاں چھوٹا سا ایک دھرنا لگا ہوا تھا، بھلے ہی میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دیا، مگر میں نے اپنی زندگی کا کچھ وقت وہاں لگا دیا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری اس سے مغفرت کر دے، ہو سکتا ہے. مگر نوجوانوں میں مایوسی ختم کرو. اور کس بات کا ڈر؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ موت مسلمان کے لیے جو ہے اعجاز ہے، ایک تحفہ ہے. موت سے بڑھ کر کوئی خوف ہے کہ یہاں آنے سے یا کوئی کہیں جانے سے آپ کی موت ہو جائے گی، آپ کی جان چلے جائیں گی؟ ایک سانس بھی جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہم ایکسٹرا نہیں لے سکتے. ایک نوالا، ایک لقمہ روٹی کا، ایک دانہ اناج کا ایک دانہ بھی ہم جو تو ایکسٹرا نہیں کھا سکتے. اگر اللہ نے ہماری جتنی سانسیں گن کے لکھ دیا اس کے اوپر ہم نہیں جی سکتے. تو ڈر کس بات کا؟ یہ دھرنا 24 گھنٹے کے لیے چالو ہے. جس طریقے سے شاہین باغ نہایت لگا ہوا تھا اس وقت جو ہے تو ہماری اس کا مسئلہ تھا، آنا کا مسئلہ آ گیا تھا، ہماری شناخت کا مسئلہ آ گیا تھا تو لوگ آنا شروع ہو گئے تھے. مگر یہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، ناموز رسالت کا مسئلہ، گستاخ رسول کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کا مسئلہ. یہ مسئلے سے بڑھ کر کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس. ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری عزتیں، آبرو، ہمارا ہر چیز قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. مگر اس مسئلے سے بڑھ کر کوئی مسئلہ نہیں، اور اس مسئلے پہ ہمیں ایک ہونا ہے. اور ایک سب سے بڑی بات اس دھرنے کے جو مین مدعے ہے، ایک تو گستاخ رسول کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، اور دوسری ایک بات وقف پراپرٹی ہے. یہ جو وقف کا انہوں نے 2024 کا امینڈمنٹ بل جو لا لیے ہیں، تو اس سے ہوگا کیا ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی میں میرے گھر میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوں، صبح میں توس اور شام میں گوشت مل جا رہا، بس ہوگا بولے. مگر نہیں، وقف جو ہے مسلمانوں نے جو ہے اپنے اللہ کی راہ میں اپنی زمینوں کو وقف کیا تھا. آج 600 اسکوائر فٹ کا پلاٹ دے سکتے کیا؟ میں بھی نہیں دے سکتا ہوں، آپ کا تو نہیں پتا، مگر میں خود بھی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا. زمین جو رہتی ہے وہ آج کی ڈیٹ میں سب سے مہنگی چیز مانی جاتی ہے. اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے مسلمانوں نے اپنی زمینیں وقف کی تھی، اور وہ وقف کی ہوئی زمینوں کے اوپر آج مسجدیں ہیں، درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، قبرستان ہیں. کل کو یہ بھی نہ ہو جائے کہ سرکار ہم کو بولے کہ اگر تم کو قبرستان میں دفن ہونا ہے تو تم کو جو ہے 20 اسکوائر فٹ کی زمین خرید کے لینا پڑے گی. لے سکتے ہم؟ آج گھر لینے گئے تو ہماری پوری زندگی گزر جاتی، تو خبر میں کیا خریدیں گے. تو وقف بل کا جو ہے تو مطالبہ
بہت صحیح لے کے بیٹھے ہیں مسلم نمائندہ کونسل والے. اور ایک بات, شہر کا نام دیکھیے, اورنگ آباد شہر کی شناخت جو ہے 52 دروازوں کے ساتھ ہوتی ہے. اس شہر کی خوبصورتی بی بی کا مقبرہ ہے, پنچکی ہے, یہ کیسے مٹائیں گے؟ اور اگر آپ کو نئے شہر کو کوئی نام دینا ہے تو وہ نیا شہر آپ بسائیے, ہم کو اس سے کوئی اعتراض نہیں. جیسا سمبھاجی مہاراج کے نام پہ انہوں نے ایک شہر بسانا چاہیے, ادھر بساؤ, شیندرا MIDC میں بساؤ, والوس کے ادھر بساؤ. مگر یہ جو 52 دروازوں والا شہر ہے یہ صرف اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی دین ہے, اور یہ اورنگ آباد تھا, ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ہمیں آج ہم سوچ رہے ہیں کہ کیسا ہوگا. یہ جو سمبھاجی نگر تو ہو گیا, ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا, سپریم کورٹ کا آ گیا, ایسا لوگ سوچ رہے. مگر ایک بات آپ مجھے بتائیے کہ سمبھاجی نگر نام رکھنے کے لیے ان کو کتنے دن لگے؟ 35-40 سال. تو کہ اتنی جلدی ہم کو لڈو مل جائیں گے ہاتھ میں؟ ہم اورنگ آباد کے واسطے آج لڑنا شروع کرے, وہ 35 سال سے 40 سال سے ان کے نام کے لیے لڑ رہے تھے, جب جا کے وہ آج ان کو کامیابی ملی. تو ہمیں بھی اتنی جلدی کامیابی نہیں ملیں گی. مگر ہمیں صرف ایک بات پہ یقین رکھنا ہے, اور وہ اللہ کی رسی. اللہ کی رسی کو ایسی مضبوطی سے پکڑو اور یقین اللہ پہ رکھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ عزیز اس شہر کا نام اورنگ آباد رکھائیں گے. صرف امید اللہ سے, ہمیں امید کسی سے نہیں, صرف اللہ سے امید رکھو. اور مایوسی کفر ہے, مایوس مت ہو. اور آخر میں جو ہے تو ہمارے جو لوگ باہر کھڑے ہیں یا جو لوگ موبائل کے ذریعے, کیمروں کے ذریعے جو لوگ دیکھیں گے, میں ان سے ایک گزارش کروں گا. کیا یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہی عاشق رسول ہے؟ کیا انہیں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ جو لوگ موبائلوں پہ بیٹھ کے اب دیکھیں گے کہ وہاں دھرنے میں اتنے لوگ گئے تھے, ایسا بھاشن ہوا, کیا تم عاشق رسول نہیں ہو؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تم لوگ نہیں کرتے؟ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ یہاں اپنی موجودگی درج کرائیں گے. 24 گھنٹے میں آپ کوئی بھی وقت آؤ اور یہاں اپنی موجودگی درج کراؤ. دیکھیے ہم جو جمہوری ملک میں رہتے ہیں, اس ملک میں سر گنے جاتے ہیں, یہاں تعداد کتنی ہے یہ گنے جائیں گی. اگر سرکار پہ پریشر بنانا ہے, اگر سرکار کو گھٹنوں پہ لانا ہے تو یہاں سروں کا سمندر لگانا پڑے گا. تو میری نوجوانوں سے آخر میں یہی گزارش ہے کہ دیکھیے آپ اس دھرنے کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنائیے. اور ایک آخر میں ایک بات کہہ کے اپنا جگہ لوں گا کہ ہے اندھیرا بہت, ہے اندھیرا بہت, اب سورج نکلنا چاہیے. جیسے بھی ہو یہ موسم بدلنا چاہیے. اور جو روز کچھ بھی پخ پخ کر دیتے مسلمانوں کے خلاف, جنازہ ان کو بھی دھوم سے نکلنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.